सकते हैं। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। मैं खुदावंद के बंदा, खुदावंद के ममसूब पास्टर खालिद को वेलकम कहती हूँ। पास्टर जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और जो कलाम आज खुदा ने आपको हमारी ज़िंदगियों के लिए बख्शा है वो हमारे दरमियान बांटिए। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। हम तालियों के साथ पास्टर जी को वेलकम कहेंगे। वेलकम पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, खुदावन बरकत दे आपको। बहन जी, आपने बहुत अच्छी मीटिंग प्रेजाइड की, इसी तरह खुदावंद आपको तरक्की दे। तो मसीह यीशु में तमाम बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, पास्टर हजरात और देखने वालों को, सुनने वालों को, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जूम पर, जहां जहां भी खुदा ने आपको ये सहूलत अवेलेबल की है, खुदावंद आपको बरकत दे। और आप सब की मैं सलामती चाहता हूँ। खुदावंद मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरे अजीजों, आज खुदा के पाक कलाम में से हम सीखेंगे अपनी बेहतरी के लिए कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। इसी तरह मेरे अजीजों, मसीह यीशु के 12 शागिर्द थे जो, उसके अलावा भी मसीह यीशु के शागिर्द थे, उसके अलावा भी शागिर्द थे। और अब आज भी हुक्म है कि तुम जाओ, कौमों में शागिर्द बनाओ। यानी खुदा ने कहा कि तुम जाओ, कौमों में शागिर्द बनाओ। इसी तरह आज भी हम शागिर्दियत का जो रूह है वो खत्म नहीं हुई, शागिर्दियत की रूह चलती आ रही है। लेकिन जो आज हम कलाम में से सीखेंगे कि जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने मुकर्रर किया, 12 शागिर्द उनके अपने थे जिनको उसने रसूल कहा, लेकिन उसके अलावा उसने 70 शागिर्द और भी चुने थे। 70 शागिर्दों को चुना ताकि वो भी खिदमत करके आए। और खिदमत जब उन्होंने की तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 70 का फिगर क्यों यीशु ने इस्तेमाल किया, 70 को वो क्यों वहां पे कहता है कि 70 लोगों को क्यों वहां पे चुना उसने। हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे, लूका की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत से लेके 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियां, और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उन पर ठहरेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पे 70 आदमियों को मुकर्रर किया, लेकिन हम 17वीं आयत में देखते हैं, यहाँ पे 17वीं में कहते हैं, वो 70 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, आए खुदावन, तेरे नाम से बदरुएं भी हमारे ताबिया हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। देखो, मैं तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको
ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم نے شروع میں دیکھا، انہیں منع کیا، ساری ڈائریکشن دی خداوند یسوع مسیح نے کہ اس طرح جاؤ، اس طرح کرو۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اس بات کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے کہ آیا یسوع مسیح نے 70 لوگوں کو کیوں چنا، 70 آدمیوں کو کیوں چنا؟ کیونکہ میرے عزیزو، 70 شخص کو مقرر کیا۔ یہ 70 آدمی نوح کی نسل سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 10 باب، یعنی سارا، اگر آپ پیدائش 10 باب سارا پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 70 آدمی نوح کی نسل سے تھے، اور اس فہرست کے مطابق دنیا میں 70 قومیں تھی اس وقت، یعنی اس وقت بھی 70 قومیں تھی، لیکن پرانے عہد نامے کے قدیم یونانی ترجمے میں 70 کے بجائے 72 تھی، یعنی پرانا جو ترجمہ تھا اس میں 72 لکھا ہوا تھا۔ اور 70 جانے، جو کہ 70 کا فگر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جب یوسف وہاں پہ پہلے پہنچا مصر میں، اور پھر جب یعقوب بھی چلا گیا، سارے لوگ چلے گئے، اور سارے کے سارے وہ لوگ جتنے بھی تھے، ان کے بچے خاندان سارا ڈال کے وہ 70 لوگ تھے۔ یعنی وہاں پہ جب وہ ان کو یوسف نے کہا اور یعقوب نے کہا، اور ان کو جب وہ کہتا ہے تو 70، جب وہ مصر میں یعقوب کا خاندان جتنا بھی تھا وہ 70 لوگ تھے، وہاں پہ 70 جانیں تھی۔ اور اسی سے یسوع نے اس تعداد کے مطابق پیروکاروں کا چناؤ کیا، تو غالباً یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا پیغام دنیا کے ہر ایک شخص تک جائے، یعنی ہر شخص تک جائے، ہر قوم تک جائے، ہر قبیلے تک جائے۔ اور یہ 70 کا فگر جو تھا یسوع نے اسی لیے چنا کہ 70 لوگوں کو چنا، کیونکہ وہ 70 کا فگر جو تھا مصر سے جب ان کو چھڑا، وہاں سے جب قید میں تھے، وہاں پہ قید میں تھے، اس وقت بھی وہ وہاں پہ 70 لوگ تھے جو قید میں تھے، جو وہاں پہ رہ گئے تھے۔ 70 سے پھر آگے وہ قوم پوری بنی۔ اسی طرح وہ 70 کو ملٹی پلائی کرتے کرتے قوموں میں تبدیل ہو گئے، وہ یعنی 70 قومیں تھی جو جن کو خداوند چاہتا تھا کہ یہ ساری کی ساری قوموں تک خوشخبری پہنچے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ جانے۔ تو جب وہ 70 اپنے مشن سے واپس آئے تو نہایت خوش ہو گئے، یعنی جب وہ اپنا مشن پورا کر کے آئے، ان کو مشن کے مطابق یسوع نے پہلے سے ہی بتایا تھا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، یہ تمہیں ان کو طریقہ بتایا گیا، اور ان کو 2 کر کے بھیجا گیا، اور وہ گئے وہاں پہ۔ اور وہاں پہ میرے عزیزو، جب وہاں پہ دیکھا انہوں نے تو وہ بڑے خوش ہو کے آئے، بڑی خوشی ان کے چہروں پہ تھی، بڑی خوش ہو کے آئے کہ کہتے آئے خداوند، تیرے نام سے بدرو میں ہمارے تابع ہیں، تیرے نام سے بدرو میں تابع ہیں۔ اور میرے عزیزو، ہم اسی طرح مرکز جب دیکھتے ہیں، مرکز 16 باب اور اس کی 17 آیت میں، وہاں پہ بھی لکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے مرکز میں، ہاللویا، تھینک یو جیزس، تیرا شکر ہو، کیونکہ ہم آج یہی دیکھیں گے کہ ان کو مقرر کیا، انہوں نے کام کیا کیا، اور کس طرح کام بڑھتا گیا۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بدرو میں ان کے تابع ہو گئی، یعنی بدرو میں تابع ہونے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ خدا کے
جب ہم خدا کے مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، تو پھر خدا شیطان کو ہمارے تابع کر دیتا ہے. یعنی بدرویں ہمارے تابع ہو جاتی ہیں، بدرویں ہم سے ڈرتی ہیں. لیکن میرے عزیزو، آج بہت سے ایسے خادمینوں نے کہے نا کہ بدرو نکالنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میرا اور ہی کچھ کام ہے، میرا یہ کام نہیں ہے. یا کسی سے کہیں کہ جی یہ کام خدمت میں یہ کام کرنا ہے، نہیں جی میرا تو یہ فیلڈ نہیں ہے. کسی کو کہیں غیر مسیحوں میں جا کے کلام سنانا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہماری فیلڈ نہیں ہے. تو یہاں پہ تو خدا نے 70 کو مقرر کیا اور بھیج دیا بس، اور جا کے ان سے جب وہ کام کر کے آئے ہیں تو بڑے خوشی خوشی آئے. یسو نے انہوں نے کہا کہ تیرے نام سے بدرویں نکالیں گے، یعنی تابع ہوئیں. اور یسو مسیح نے جواب دیا اور ان کو کہا کہ بھئی تم یہ کرو گے، یعنی مفہوم تھا، یعنی بتایا گیا تھا. اور انہوں نے یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق کام کیا. اور میرے عزیزو، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 12 باب میں اور اس کی 7ویں اور 9ویں آیت میں دیکھیں گے، 12 باب کی. ہاللویہ. یہاں پہ لکھا ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے. اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. میرے عزیزو، یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی لڑائی ہوئی، اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ان کی کامیابی مسیح کو ان کی جو کامیابی تھی، مسیح نے ان کے اوپر لڑائی ہوئی لیکن آسمان سے گرائے گئے، یعنی پیشن گوئی تھی، یعنی وہ گرائے گئے. یعنی شیطان کا گرایا جانا مستقبل کو ظاہر کرتا ہے، یعنی یہ لڑائی ابھی ہونے والی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہوگی. اور اسی طرح میکائیل اور اس کے فرشتے آسمان سے نکال دیے گئے، یعنی وہاں سے نکالے گئے. اور یہ واقعہ بڑی مصیبت کے ایام میں مسیح کے جلال کے ساتھ ظاہر کرتا ہے. اس کی بادشاہی جب آنے والی ہوگی مسیح کی، اس سے پہلے یہ ہوگا. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ غرور یا تکبر کے خلاف تنبیہ ہے. یعنی غرور جو ہے انسان کے اندر، یا تکبر جو ہے، اس کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے. کہا کہ ہاں تم کافی فخر کرو گے، یعنی بدروؤں، یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے نام سے یعنی بہت سی بدرویں نکل رہی ہیں، ان کے اندر کچھ فخر پیدا ہونا شروع ہو گیا، ان کے اندر کچھ فخر یا غرور آنا شروع ہو گیا، وہ غرور کے بیچ میں آنے شروع ہو گئے. لیکن خداوند یسوع چاہتا تھا کہ ان کے اندر غرور کے خلاف جو تنبیہ خدا نے ان کو کی، کہ ہاں کہتا ہے کہ تم کافی فخر کر رہے ہو اور بدرویں بھی تمہارے تابع ہیں. تو میرے عزیزو، خدا ہم سے جب کام لیتا ہے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ بہت بڑا کام ہے یا اس سے بڑھ کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، خدا ہر روز ہمیں، میرے عزیزو، تجربہ دیتا ہے. ہر روز وہ سکھانا چاہتا ہے، ہر روز وہ ہماری زندگی میں بڑھنا چاہتا ہے، روز ہماری زندگی کو بڑھانا چاہتا ہے. وہ روز چاہتا ہے کہ ہم، کہتا نہیں کلام ایک گیت والا، میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے. اگر وہ خوشیاں دیتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم
बाबरकत हो जाए मेरे जीजो। वो बाबरकत हमें चाहता है कि हम बाबरकत हो जाएं। और इसी तरह मेरे जीजो यसाया में हम देखते हैं उसका 14 बाब और उसकी 12 और 15 आयत में, आए सुबह के सितारे, रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, आए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों जमीन पर पर टपक गया। तो तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शिमाली तरफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं पहाड़ों में से ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद होऊंगा, लेकिन तू पताल में गड़े की तह में उतर गया। मेरे जीजो, गरूर जो था, गरूर यहाँ पे जब उन्होंने बदरुओं को निकाला, बदरू में उसके ताबिया हो गई, लेकिन खुदावन ये चाहता था कि ये तकब्बर या ये तकब्बर जो इनके अंदर आ रहा है, ये गरूर आ रहा है, इसको वो फखर जो उनके अंदर पैदा हो रहा था, खुदा वो खत्म करना चाहता था। खुदा ने यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये गरूर शैतान की तरह, शैतान को भी आया था, फरिश्ते को भी आया था। ये फरिश्ता जो आज हम फरिश्ता जिसे हम शैतान कहते हैं, ये एक फरिश्ता था, लूसीफर था, और कहता है कि आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं उसे। यानी यहाँ पे वो कहते हैं आसमान से मैं देख रहा हूं, कि वहां पे कहता नहीं, मैं शैतान को आसमान से गिरता हुआ देख रहा हूं, यीशु मसीह कह रहा है। तो यहाँ पे भी वो गिरता देख रहा है, और वो उसने देखा, ये पहले गया हुआ था, लेकिन अभी उनको बता रहा है कि मैं आसमान से गिरता हुआ देख रहा हूं, आए सुबह के सितारे, क्यों कर तू आसमान से गिर पड़ा। यानी वो चमकता था, वो चमक रहा था, लेकिन मेरे जो वो लूसीफर जो था, लूसीफर का मतलब पहले रोशनी थी, जब वो खुदा के ताबे रहा उसमें रोशनी थी। जब उसके अंदर गरूर आ गया, जब उस खुदा की बराबरी करने की कोशिश की, जब उसने खुदा के बराबर होने की कोशिश की, तो मेरे जीजो खुदा ने उसको पटक दिया, और वो आज लूसीफर नहीं है, बल्कि सुबह का सितारा नहीं है, बल्कि वो सियारा बन चुका है। अभी वो सियारा है, अभी वो डार्कनेस का सियारा है। पहले वो चमकता सितारा था, अब सितारा नहीं है, अब वो सियारा बन चुका है, क्योंकि जब से उसने खुदा की बराबरी करने की कोशिश की। और गुरूर सारे गुनाहों की माँ है। यानी गुरूर अगर किसी के दिल में आ जाता है, किसी जिंदगी में आ जाता है, किसी खादम में आ जाता है, किसी लोगों में आ जाता है, अगर वो बदरुमें निकाल रहे हैं, या बहुत काम हो रहा है, बहुत खुदा का वहां पे नजर आ रहा है काम, लेकिन लोगों में गरूर पैदा हो जाता है, तो इसीलिए गरूर जो है वो सारे गुनाहों की माँ है। और गरूर ही था जिसके नतीजे में लूसीफर को जवाल मिला। यानी लूसीफर को जवाल मिला और उसे गिरा दिया गया, आसमान से नीचे फेंक दिया गया। और खुदा के प्यारो, आज हमें मेरे जीजो, खुदा के प्यारे जो आप हैं, खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपको चाहता है। और मेरे जीजो, खुदा के प्यारो, मैं ये चाहता हूं कि आपका ख्याल रखूं कि आप सब इस गरूर से बच जाए, गरूर से बचे, क्योंकि 70 को मुकर्रर किया, उन्होंने काम करके दिखाया, और वो खुदा का यही मकसद था कि जितनी दाएं बाएं 70 कौमें बसती थी, उन तक मेरा कलाम पहुंच सके। तो मेरे जीजो, इसी तरह वो कहता है, हम देखते हैं ज़बूर 91 उसकी 13 आयत, यहाँ पे लिखा है, तू शेरे बब्बर और अफई को रोंदेगा,
شیر ببر افعی کو روندے گا، تو جوان شہر اور اژدہا کو پامال کرے گا. یعنی وہ کہتے ہیں میں تمہیں اختیار بخشتا ہوں. اسی آیت میں اگر ہم دیکھا، پیچھے پڑھا تھا ہم نے کہ اسی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کیا کرو، کچلو، دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ. یعنی تو شیر، یہاں پہ کہتا ہے، زبور میں کہتا ہے کہ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا اپنے پاؤں کے نیچے، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا. یہ خدا چاہتا ہے آج آپ سے میرے عزیزو. اسی طرح میرے عزیزو دانیل کی کتاب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب اس کا 6 باب 23 آیت میں، وہاں پہ خدا نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا دانیل کے وسیلہ سے. دانیل نے وہاں پہ کھڑا ہوا اور دانیل نے وہاں پہ اپنے آپ کو شیروں کی مان میں جب پھینکا گیا تو وہاں پہ شیروں کا منہ بند ہو گیا تھا. اور اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ تو سانپوں بچھوؤں کو کچلے گا. یعنی سانپوں بچھوؤں کو ان کا کوئی زہر جو ہے تمہیں کچھ نہیں ہوئے گا. اور میرے عزیزو اعمال کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی 15 آیت میں پالغوس رسول ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو آگ لگائی انہوں نے ایک دم لکڑیوں کو، تو اس میں سے وہاں پہ لکھا کیڑا، لکھا سانپ پہلے لکھا، پھر لکھا کیڑا ایک اس کی بازو پہ لپٹ جاتا ہے، کچھ ضرر نہیں بچ جاتا اور وہ آگ میں. مرکز بھی کہتا ہے تو سانپوں کو اٹھا لیں گے، یعنی سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز انہیں دی جائے گی تو وہ انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے، بیمار اچھے ہو جائیں گے، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولیں گے. اور میرے عزیزو آیا کہ یہ 5 نشان ایک ایماندار میں ہیں یا نہیں ہے؟ غور کریں اپنی اپنی زندگی پہ. آپ جہاں جہاں بھی ہیں، جو جو خدمت کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یہ 5 نشان آپ کی زندگی میں ہیں. کہتا ہے وہ میرے نام سے بدرووں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اگر کوئی ہلاک کرنے چیز پہ انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے. یہ 5 نشان ایک ایماندار کے ہیں جس کا ایمان مسیح یسوع پہ ہے. اور وہ میرے عزیزو یہ 5 نشان اس کی زندگی میں ہوں گے. اور اسی طرح ہمارے پاس اختیار ہے، اس نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کریں. ہم آج موقع ہے ہم اس اختیار کو استعمال کریں. متی کی انجیل ہم دیکھیں گے، متی کی انجیل میں اس کا 13واں باب اگر کسی سے کوئی جلدی نکل آتا ہے تو پڑھ دیا کرے. 13 باب جی پاسٹر جی ورس بتائیے. 13 چیپٹر 13 ورس. ہاں جی 13 باب اس کی 38 آیت. 38. ہاں جی 38. اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند، اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں. جس دشمن نے اس کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں. آمین. ایک ہی آیت ہم جب غور کریں گے 38 آیت ہی کہتا ہے اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے شریر کے فرزند. یعنی یہاں پہ دو بیج بتائے گئے ہیں، یعنی دو پھل بتائے گئے، یعنی اچھا بیج اور کڑوا بیج، یعنی کڑوے دانے اور اچھے دانے. اور کڑوے دانوں کا یہاں پہ صاف بتایا گیا کہ وہ شریر کے کیا ہے جی، وہ شریر کے فرزند ہیں، وہ شریر کے فرزند ہیں. اور کھیت جو ہے دنیا ہے، اور اچھا بیج ہے خدا کی بادشاہی کے فرزند ہے.
یعنی جو خدا کی بادشاہی میں جائیں گے وہ اس کے فرزند ہیں. اور دشمن کی ساری قدرت پر کیا لکھا ہے؟ غالب آؤ. وہاں پہ ہم نے جو پڑھا تھا اس میں ہم نے جو پڑھا تھا آیت میں کہ وہاں پہ لکھا تھا کہ دشمن کی لوکا 10 میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ پر کیا ہو آج بھی بہت سے قوموں میں، قبیلوں میں، لوگوں میں اور سب میں کڑوے بیج بھی ہیں اور خدا کی بادشاہی کے لیے بیج بھی ہیں. یعنی خدا کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں اور خدا شریر کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں. آج میرے عزیزو یعنی کڑوے دانے نکالنے ہیں. یعنی وہ کہتا ہے کڑوے دانوں کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے. یعنی ساری صفائی کرنی ہے. تھوڑا سا خمیر بھی سارے گوندے ہوئے آٹے کو کیا کر دیتا ہے جی؟ خراب کر دیتا ہے. اگر ہم میں کڑوے دانے ہیں یا تھوڑا سا خمیر اگر ہے یا تھوڑا سا گناہ ہے تو وہ سارے کے سارے مسیحیت کو خراب کر سکتے ہیں اور ان کی ساری راست بازی داغدار ہو جائے گی. اور اسی طرح شیطان کے اختیار پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ غالب آنا ہے. شیطان کے اختیار پر غالب آنا ہے. جب تک آپ اپنی فکروں میں زندگی بسر کریں گے تو اس وقت تک آپ غالب نہیں آ سکتے. آپ اگر اپنی فکریں ہی ہر وقت لے کے بیٹھے رہیں، ہر وقت ہی اپنی فکروں میں پڑے رہیں، ہر وقت اب آپ کی فکریں ہی نہ ختم ہو تو کیا فائدہ آپ کی زندگی کا؟ اور اسی طرح جب اگر آپ کی زندگی میں ہر وقت فکریں ہیں تو میرے عزیزو آپ زندگی جو بسر کر رہے ہیں تو اس پہ غالب نہیں آ سکتے. کیونکہ کہتا ہے اپنی ساری فکریں مجھ کو دے دے، مجھے تیری فکر ہے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اپنی ساری فکریں مجھ پہ ڈال دے، مجھے تیری فکر ہے. اسی طرح اگر آپ اپنی فکروں کو خود ہی لیے پھریں گے تو آپ میرے عزیزو ابلیس پر غالب نہیں آ سکتے. کیونکہ کہتا ہے تمہیں اختیار دیتا ہوں سانپو بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. آج ہمیں غالب آنا ہے. آج ہمیں اپنے گناہ پر غالب آنا ہے. آج ہمیں اپنے جھوٹ پر غالب آنا ہے. اگر کوئی جھوٹ گناہ کرتا ہے وہ گناہ پر غالب آئے. اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ پر غالب آئے. اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے وہ نافرمانی پر غالب آئے. تو میرے عزیزو بے انصافی بھی ہم بہت سے لوگ ابھی بھی بے انصافی کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. بے انصاف ہیں، انصاف کرتے ہی نہیں ہے. تو بے انصافی پر غالب آئیں. جو نشے میں لوگ ہیں، نشہ وار جو نشہ کھاتے ہیں، نشہ پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، ان کو بھی ضروری ہے آج کہ اپنے نشے پر غالب آئیں. اپنے بہت سی جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کیا کریں جی، وہ تو موسم ہی بہت ٹھنڈا ہے. اس ٹھنڈے موسم میں کچھ نہ کچھ اپنی باڈی کو گرم کرنے کے لیے ہمیں یہ تھوڑا سا کچھ کر لینا پڑتا ہے، یہ لے لینا پڑتا ہے نشہ. تو میرے عزیزو اگر یہی یسوع مسیح کے شاگرد بھی اور یسوع مسیح بھی وہ ٹھنڈے علاقے میں رہے ہیں، وہ گرم علاقے میں نہیں رہے، کہ وہ کوئی ریگستان میں نہیں تھے رہے، وہ بھی ٹھنڈے میں رہے تھے. اسی طرح نشے پر غالب آئیں. اپنی زبان پر غالب آئیں. زبان ایک ایسی چیز ہے جو جنگل کو آگ لگا دیتی ہے. اور کہتے نہیں انہیں تے بول کے مینوں آگ ہی لا دیتی. اسی طرح ہم اپنی زبان پہ غالب آئیں. اپنی سوچ پر غالب آئیں. منفی سوچ پہ غالب آئیں. بری سوچ پہ غالب آئیں. برا سوچنا، ہم کسی کے بارے میں برے خیالات ایک دم پیدا کر لیتے ہیں تو ہمیں اس اپنی سوچ پر غالب آنا ہے. اپنی سستی پر غالب آنا ہے. بہت سے لوگ ہیں ابھی سست پڑے ہیں. ابھی بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ چرچ نہیں جانا، کرونا ہوگا چرچ میں، شاید ہمیں وہاں پہ. اب دیکھیں دنیا کے آپ سارے کام کر رہے ہیں، اپنی جاب کر رہے ہیں، اپنے کام کر رہے ہیں، شادی بیاہ، بسوں میں جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو چرچ میں آنے کے لیے آپ کو
اپنی سستی ظاہر کرتے ہیں نا, یہ سستی ہے ان کی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی چرچ میں نہیں جانا کیونکہ منع کیا ہے, اور وہاں پہ آتے نہیں ہیں. یعنی آپ دیکھو کہ پوری دنیا کو چھوڑ کے کیا چرچ میں کرونا آ گیا. اسی طرح میرے عزیزو وہ سست لوگ ہیں, یعنی اپنی سستی پر غالب آئیں, اپنے آپ پر غالب آئیں, کیونکہ میرے عزیزو آپ خود ہیں اپنے دل پر, اپنے دماغ پر غالب جب تک آپ نہیں آتے تو آپ کے اندر کوئی نہ کوئی چیزیں پھوٹتی نکلتی رہیں گی. اپنے ضمیر پر غالب آئیں, آپ کا ضمیر اپنا ہے, اس پر غالب آئیں, اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی جلدی سے شیطان کو دے دیتے ہیں. ہم کوئی بھی کام او جی مجھ سے پتہ نہیں چلا, شیطان آ گیا مجھے برگلا دیا, شیطان نے یہ کر دیا, بہانا نہیں, جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. ہمیں پہلے سے ہی یسوع مسیح یہاں پہ کہتا ہے دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ. آج غالب آ جانا ہے آپ کو, اس کی ساری قدرت پر غالب آئیں, شیطان پر غالب آئیں, اپنی آنکھوں پر غالب آئیں, کیونکہ میرے عزیزو آنکھ ہے, اگر آنکھ گندی ہوگی تو میرے عزیزو آپ کی زندگی کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی. آنکھ ہی دیکھتی ہے تو خواہش کرتے ہیں, اور اس کے بعد خواہش کے لیے انسان گناہ کرتا ہے, اور گناہ جب کرتا ہے تو پھر میرے عزیزو آگے کام بڑھتا جاتا ہے. تو اسی طرح اپنی آنکھوں پر غالب آئیں, اپنی خواہشوں پر غالب آئیں, ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے غالب آئیں, اپنے آپ کو غالب کریں اس پہ, ایک دوسرے کو کیا کریں, معاف کر دیں. اپنی تعلیم کو چھوڑ کر یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غالب آئیں. یعنی بہت سے لوگ ہیں جو تعلیم کہتے ہیں ہم خدا, لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے, اس میں کی بات کی جاتی ہے تو وہ خدا ایگری نہیں ہوتے. اگر وہ 120 کی جماعت کو ملا, پھر دنیا کو ملا, پھر اس نے وعدہ کیا ہے آخری دنوں میں ہر بشر نو پر اپنے پاک روح کو انڈیلوں گا, ڈالوں گا, دوں گا, کوئی عورت, کوئی بچہ, کوئی نہیں بچے گا اس پاک روح سے. تو ہم اس کے ساتھ بھی ایگری نہیں ہوتے. تو اپنی تعلیم ہے ان لوگوں کی, سب کی اپنی اپنی سوچ ہے, اپنی تعلیم ہے, اور اپنی تعلیم پر لوگ چل رہے ہیں. خدا کی تعلیم کو وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں جی اسی بھائیاں چ نہیں جانا, ہم نے ان لوگوں میں نہیں جانا, ہم نے بھائیوں کی طرف نہیں جانا. بھائی جو ہیں یہ وہی بھائی ہیں جو اعمال کی کتاب والے بھائی ہیں. ہم وہی بھائی ہیں, ہم وہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو وہ کلام کی حقیقتیں پہنچا سکے آپ پر, کہ آپ کو اپنی تعلیم کو چھوڑ کر مسیح یسوع کی تعلیم پر عمل کرنے پر غالب آنا ہے. میرے عزیزو آپ کو ضروری ہے اس پر عمل کرنا. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے, آپ خود گناہ میں جائیں گے. اسی طرح متی 7 باپ جی پاسٹر سیمول صاحب ہیں یہاں پہ؟ جی پاسٹر جی, جی ادھر ہی ہے نا؟ جی تو جی پھر جی پڑھیں ذرا 22 اور 23 آیت. 7ویں باب کی, ہاں جی 22 اور 23 آیت. جی ضرور. اس طرح سے لکھا ہے, متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 7واں باب, اس کی 22ویں اور 23ویں 2 آیات. اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے, اے خداوند, کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی, اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا, اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے. 23ویں آیت. اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی, اے بدکارو,
मेरे पास से चले जाओ. खुदावन के पाक हालेलुया, सुन आप उसकी बरकत हो. आमीन. शुक्र हो। मेरे अजीजों, यहाँ पे वो कहता है उस दिन बथेरे कहेंगे, बहुत से कहेंगे, बहुत से डोमिनेशन जो है आज वो कहेंगे कि हम भी तो बदरूमें निकालते हैं, हम भी तो ये आए खुदावंद करते रहते हैं, हम भी नबूवत कर सकते हैं, हम भी नबूवत करते हैं। और कहता है कि तेरे नाम से हमने बदरूमों को निकाला, यानी वो अपना क्लेम पेश करेंगे खुदा के सामने कि हमने तेरे नाम से बदरूमों को निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजे दिखाए। उस वक्त वो मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तुम्हारे साथ कोई वाकफियत ना थी, आए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। उन्हें वहां पे जाना पड़ेगा। आज अगर वो खुदा के साथ एग्री नहीं है तो वो मेरे जीजो वहां पे लिखा था एक जगह पे खुदावंद यीशु मसीह गए तो शागिर्दों ने कहा कि वहां पे हमने कुछ लोगों को देखा, वो यीशु तेरे नाम से बदरूमों को काम कर रहे थे, शिफा लोग पा रहे थे। तो यीशु ने कहा कि हम उनको रोक ना दें। उसने कहा नहीं, जो तुम उनको क्यों रोकते हो? अगर तुम उनको रोकोगे तो इसलिए कि जो हमारी हिमायत में है वो हमारे साथ काम कर रहा है। तो इसी तरह आज जितने भी लोग हैं वो किसी की हिमायत के साथ काम नहीं करते, मिलने की कोशिश नहीं करते, वो नहीं चाहते कि हम मिलके काम करें। और इसी तरह कहता है कि बहुत से लोग कहेंगे नबूवत की है, लेकिन उनको कहेगा कि मेरे पास से दूर हो जाओ और अपने शागिर्दों को खुशी से मना। वो कहता है खिदमत कामयाबी, यानी वो कहता है कि लाशौरी से ना करो, बल्कि हमें आज देखना ये है कि हम आए खुदावंद ना कहते रहें, कि सिर्फ आए खुदावंद ना कहें। कहता है बल्कि हमें आज उसके कलाम के मुताबिक चलना है, कलाम पर अमल करना है। कहता है बल्कि खुश होकर तुम्हारे नाम आसमान पर है, यानी कहता है कि तुम गालिब आओ और खुशी मनाओ कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। और इस आज एक हमें यकीन होना चाहिए कि मेरे नाम आसमान पे है। आपको यकीन होना चाहिए मेरा नाम आसमान पे लिखा है। हम गालिब आए, हमें गालिब आने के लिए खुदा ने कहा है और आसमान पर हमारे नाम लिखे हैं। और मेरे अजीजों, हिजकिय्याह 32 बाब और 32 आयत में लिखा है, मैंने जिंदों की जमीन में उसको बैत कायम किया और वो तलवार के बनी इसराइल की जो जमीन थी, यानी वो उनके नजदीक पाक थी और पाक लोगों के लिए वो लोग पाक थे। मेरे क्योंकि उनके दरमियान खुदा रहता था, यानी वो जिंदों की जमीन थी, यानी वो जो पाक थे वो जिंदों की जमीन थे, वो जिंदे लोग थे। और मेरे अजीजों, यशायाह में भी कहता है 4 बाब की 3 आयत में, कोई सयून में चट जाएगा, जो कोई यरूशलेम में बाकी रहेगा, बल्कि हर एक उसका नाम यरूशलेम में जिंदों में लिखा होगा, मुकद्दस कहलाएगा। वो लोग मुकद्दस कहलाएंगे, जिनके नाम आसमान पे लिखे जाते मुकद्दस कहलाएंगे। और मेरे अजीजों, इसी तरह हम इन सारी आयतों को जब देखते हैं, अब्दिया में उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि कोए सयून पर वो मुकद्दस होंगे। और मेरे अजीजों, हिजकिय्याह 13:9 में लिखा है, झूठे नबियों का नाम भी वहां मौजूद नहीं होगा, झूठे नबियों का नाम भी नहीं होगा। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमने देखना है इसराइल के खानदान के दफ्तर, यानी जो दफ्तर है, यानी जो वहां पे उनके नाम लिखे जाएंगे। और इसी तरह फिलिपियो 4 बाब उसकी 3 आयत में है, हम खिदमत जान फशानी से, यानी कहता है कि वहां पे कहता है कि हम खिदमत जो है जान फशानी से है और उनके नाम किताबे हयात में दर्ज है, अब्दी नजात के लिए, अब्दी सादत के लिए उन्हें बरकत दी गई और मसीह पर ईमान और उनकी खिदमत वाबस्ता है। इसी तरह मेरे अजीजों, आसमानी शहर की हम तैयारी करनी है, आसमान के शहरी होना है, आसमान के शहरी बनना है, आसमान के शहरियों की मेरे अजीजों हम देखते हैं आसमानी शहरियों के लिए वाला 12 बाब अबरानियों और उसकी 22-23 आयत में,
हालेलुया, थैंक यू जीसस। बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पलोठों की आम जमायत यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, सबके मुसन्निफ खुदा और कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहें, यानी वो जमायत आसमानी मकाम पर, यानी कलीसिया जो है वो उसका नाम आसमान पे लिखा है, किताबे हयात में लिखा है। और इसी तरह मेरे अजीजों वो कहता है कि तुम खुश हो। बदरुओं से ये ना देखो हम बदरुएं निकाल रहे हैं, और ये ना देखो कि बदरुएं आपके ताबे हैं। आप खुशी इस बात की करें कि आपका नाम आसमान पर लिखा गया है, आपका नाम किताबे हयात में लिखा गया है, आपका नाम वहां पे है। और खुदा और उसके बेटे ने आपको बहुत इज्जत बख्शी है। और ईमानदारों का कोई सीना जो है वो आसमान पे है, यानी बल्कि फजल की खैर मकदम कहता है। और इसी तरह मेरे अजीजों आज हम अपने आप को देखें कि हम असूली तौर पर पहले ही वहां आ गए हैं, यानी हम जब कबूल करते हैं, जब खुदा के साथ चलते हैं तो हम वहां पे पहुंच जाते हैं, हमारा मुस्तकबिल पहले ही हाल में है। तो इसी तरह आज मेरे अजीजों हम देखें कि हम जमीन को छोड़कर उस आसमानी मकाम में दाखिल हों, यानी वो कहता है कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हैं। आप जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं आपके नाम आसमान पे है। और मेरे इसी तरह मेरे अजीजों आज हमें खुदा के साथ बढ़ने की जरूरत है, कायम होने की जरूरत है। और कहता है आखिर में वो कहता है, देखो खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म, यानी खुदावंद यीशु मसीह का क्या हुक्म है। आखिर में आखिरी एक बात देखेंगे हम मुकाशवा में, खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं उन लोगों के लिए, इन सब के लिए। मुकाशवा 3 बाब और उसकी हम देखेंगे 5 आयत, 3 बाब की 5 आयत। हालेलुया। जो गालिब आए उसे इस तरह सफेद पोशाक बनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसका नाम का इकरार करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह कहता है, हुक्म देता है, जो गालिब आएगा, आज जो गालिब आएगा उसे सफेद पोशाक मिलेगी, बनाई जाएगी, उसका नाम किताबे हयात में होगा, किताबे हयात में। और मेरे अजीजों 70 जो लोग चुने गए थे, 70 का मफहूम आप समझ गए हैं कि 70 इसलिए चुने गए थे कि बनी इसराइल जो यकूब के वहां पे सारा खानदान था, बनी इसराइल कौम में जब उनको कैद किया गया वहां पे 70 थे। और 10 बाब में भी आपको वहां पे नजर आएगा में बस्ती थी, वहां पे 70 लोग थे। बल्कि खुदा बाप और फरिश्तों के सामने इकरार करेगा यीशु मसीह हमारा। अगर आज आपके कान हैं तो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। गालिब आना सीखें, सिर्फ बदरुओं ही पर गालिब ना आए, सिर्फ बदरुओं पर गालिब आना ना सीखें। मेरे अजीजों अपने गुनाहों पर भी गालिब आए, अपनी बदियों पर भी गालिब आए। जो पहले हम बताया मैंने सारी बातें वो सारी इसलिए बताई बल्कि गालिब आना सीखे। आज आप सब शादमान हो सकते हैं इसलिए कि मुझे और आपको फजल से नजात मिली है। आपको अगर नजात मिली है तो फजल से मिली है, कोई इस पे आपको कुछ स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, कुछ आपके अमाल अच्छे नहीं थे या आपका कुछ करदार अच्छा नहीं था या आप समझे कि मैं बहुत एजुकेटेड हूं या मैंने बहुत खुदा की तरफ गया हूं फिर मुझे मिला है। नहीं, ये सब कुछ खुदा ने वसाइल बनाए और खुदा आपको अपनी तरफ खींच के लेके गया। और मेरे अजीजों वो फजल के वसीले से हमें नजात मिली है, अमाल से नहीं। बहुत ही वाज़िह तौर पे बताया है, ईमानदार अब तक महफूज रहता है
ایماندار ہوں گے تو کوئی خوف نہیں ہوگا. اگر آپ ایماندار ہیں تو کوئی خوف نہیں آپ کو ہوگا میرے عزیزو. اسی طرح یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے اس پہ بھی ہم غور کرتے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. میرے عزیزو اسی طرح وہ کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا. کوئی بھی خدا چاہتا ہے کوئی بھی انسان ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. فضل سے وہ چاہتا ہے برکت پائیں. اسی طرح میرے عزیزو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ 70 لوگوں کو اس نے کیا کیا؟ مقرر کیا اور واپس آئے. اور انہوں نے آ کے جب بتایا اپنا رزلٹ تو میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان سے دیکھا کہ بھئی بدرو میں بھی ہمارے تابع ہے، لیکن خداوند نے کہا اسی بات پہ نہ پھولو، اسی بات پہ نہ تم رہو، اسی بات پہ نہ سوچتے رہو، یہی نہ سوچتے رہو کہ بدروے ہمارے تابع ہے، بلکہ اس بات پہ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے نام آسمان پہ لکھے ہوئے ہیں. آیا کہ آج آپ کے میرے سب کے نام آسمان پہ ہیں، وہ غالب آ چکے ہیں. ہم اس پہ غالب آ جائیں میرے عزیزو، ابلیس کی ساری طاقت پر غالب آئیں، سانپوں بچھوؤں کو کچلیں. اور میرے عزیزو بہت سے لوگوں ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو جو کہیں گے آئے خداوند، لیکن خداوند کہے گا آئے بدکاروں میں تمہیں نہیں جانتا. آج غور کریں. خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. آمین آمین. ہاللویا. تھینک یو جیسس. آمین آمین. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی. تھینک یو سو مچ اس بلیسڈ کلام کے لیے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند آپ کو اپنے نام اور اپنے کام کے لیے دنیا کی سرحدوں تک اسی طرح استعمال کرتا رہے. بہت سی زندگی آپ کے وسیلے سے نجات پائیں. بے شک ایسا ہی ہے. پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہونے کے باوجود نجات پذیر ہیں. ہم دھیان ہی نہیں دیتے کہ سارے دن میں جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، دن میں کتنی غلطی خطائیں تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی غلطی خطاؤں سے اپنے خدا کی روح کو رنجیدہ کر بیٹھتے ہیں. ہم غالب نہیں آ پاتے. ہم اسی شیخی میں ہو جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں نجات یافتہ کر دیا ہے، خدا نے ہمیں پاک روح سے معمور کر دیا ہے، ہمیں بہت سے اختیارات دے دیے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. بے شک ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے. ہمیں اپنے اوپر دوسروں پر غور کرنے سے پہلے ہمیں خود پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا. میری پاسٹر سیموئل سے درخواست ہوگی کہ پاسٹر جی آج کے کلام کے لیے اور پاسٹر جی کے لیے دعا میں رہنمائی کر دیجیے. زندہ جلالی قدوس آسمانی باپ، شکر گزار ہیں کہ تو بھلا ہے، تیری شفقت بیان سے باہر ہے. اے خداوند تو تارا بتارا حصہ بہ حصہ اپنے خادموں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. اس کے لیے ہم تیرے از حد شکر گزار ہیں. تو اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنی دستکاری کی. اے خداوند اس انسان کو جسے تو نے اپنی شبیہ اور صورت پہ بنایا، تو اس کی فکر کرتا ہے اور تو چاہتا نہیں کہ وہ ہلاک ہو، تو چاہتا نہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو، تو چاہتا ہے کہ وہ نجات پائے، تو چاہتا ہے کہ وہ زندگی پائے. اور یہ زندگی دینے کے لیے تو خود انسان بن کر اس دنیا میں اترا. اے خداوند ایک بار پھر تیرے خادم پاسٹر خالد کے وسیلہ سے ان باتوں کو جانا اور سنا، اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں. تیرا بندہ پولس فرماتا ہے کہ وہ نعمت جو تجھے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے ملی اس کو چمکا دے، مضبوطی سے اپنی اس خدمت کو تھامے رہے، اس برکت کو تھامے رہے، اور خدا کے تابع ہو جا اور ابلیس کا مقابلہ کر تو وہ تجھ سے بھاگ جائے گا. اے خداوند ان بابرکت باتوں کو
تیرے خادم نے آج پھر بڑے احسن طریقے سے وسعت کے ساتھ ہم سب تک پہنچایا، اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار